نظم کا مرکزی خیال بیان کریں، ہر شعر کی نثری ترتیب کریں اور اس کا آسان فہم مطلب بیان کریں۔ بہتر تفہیم کے لیے درج ذیل اہم نکات نوٹ کریں۔ تیری ہی ہمتوں سے آزاد ہم ہوئے ہیں، اس مصرعے میں قائد اعظم کی طویل اور انتھک جد و جہد کا ذکر کریں۔ محترم ٹیچر، میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ بچوں سے ضرور ذکر کیجیے گا اس بات کا کہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ تیری ہی ہمتوں سے آزاد ہم، تو یہ صرف ایک شاعرانہ بات نہیں ہے۔ آپ اگر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی معمول کی زندگی نہیں گزاری۔ ان کا بچپن، ان کی پڑھائی، ان کی شادی شدہ زندگی وہ معمول کے معاملات نہیں تھے، لیکن انہوں نے بہت محنت کی، ہمت سے کام لیا، اور خاص طور پر آپ یہ ضرور بچوں سے ذکر کیجیے گا کہ بہت سال ان کی زندگی کے آخری بہت سال بیماری میں گزرے، اور آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے اپنی بیماری، اور وہ شدید بیمار تھے، انہوں نے اپنی بیماری کو عام نہیں کیا، لوگوں تک یہ بات پہنچنے نہیں دی۔ انہیں معلوم تھا، یا ان کی بہن فاطمہ جناح کو معلوم تھا، یا ان کے جو ڈاکٹر تھے ان کو معلوم تھا، اور انہوں نے یہ کہہ رکھا تھا ان سارے لوگوں کو کہ یہ لوگوں تک بات نہ پہنچے۔ اور اتنی شدید بیماری کے باوجود اگر انہوں نے انتھک جد و جہد کی اور اتنی طویل جنگ لڑی مسلمانوں کی آزادی کے لیے، تو یہ ہمت کی بات تو ہے نا۔ یہ بتانا ہے آپ نے، اور آپ نے بچوں کو یہ بات بھی بتانی ہے کہ ہم چونکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے سبق حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ مشکلات اور رکاوٹوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ آپ نے زندگی کا جو مقصد بنایا ہوا ہے، اس کے لیے ان سب رکاوٹوں اور مسائل کے باوجود اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ ہم سو رہے تھے، تو نے آ کر ہمیں جگایا، پھرتے تھے ہم بھٹکتے، رستہ ہمیں بتایا۔ دیکھیں، ایک ہی شعر میں کتنے نکات ہیں۔ اس میں بتائیں کہ قائد اعظم نے کیسے مسلمانوں کو شعور دیا اور بتایا کہ انہیں کیا حاصل کرنا ہے۔ اب اس میں 4 باتیں ہیں ایک شعر میں، دیکھیے۔ ہم سو رہے تھے، ظاہر بات ہے جب ہمیں کوئی بتائے گا نہیں تو ہم کیا کریں گے؟ جب ہمیں کوئی رستہ دکھانے والا نہیں ہوگا تو ہم اس رستے پر چلیں گے کیسے؟ قائد اعظم نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ آپ کو آزادی کی ضرورت ہے۔ پھر ہم جاگے، پھرتے تھے ہم بھٹکتے۔ ہمیں یہ نہیں، چلے ہمیں احساس بھی ہو گیا، لیکن ہمیں یہ نہیں سوجھ رہا تھا کہ ہم کس رستے پر جائیں، ہم کہاں جائیں۔ قائد اعظم نے ہمیں بتایا کہ آپ کو اتحاد سے کام لینا ہے، آپ کو نظم و ضبط سے کام لینا ہے، اور آپ کو فیتھ سے، یقین سے کام لینا ہے، ایمان سے کام لینا ہے۔ یہ جو انہوں نے ہمیں سلوگن دیا، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط، اس کے ساتھ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم کوشش کریں تو ہم آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چلیں پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں جو آپ کے سامنے آخری مصرع آ رہا ہے کہ دل تیری یاد سے ہے اب تک جواں ہمارا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے،
آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر سال اگر ہم یوم قائد مناتے ہیں تو بھی قائد اعظم کے حوالے سے، اگر ہم یوم پاکستان مناتے ہیں 23 مارچ کو تو بھی قائد اعظم کا ذکر اتنا زیادہ، اور اگر ہم یوم آزادی مناتے ہیں 14 اگست اس میں بھی قائد اعظم کا ذکر، تو ہم تو قدم قدم پر اپنے اس قائد کو یاد رکھتے ہیں، اور دل تیری یاد سے ہے اب تک جواں ہمارا میں بتائیں کہ کیسے قائد اعظم کا ذکر ہمیں پھر سے حوصلہ دیتا۔ اور یہ میں آپ کو دوبارہ اس نظم کے ایک شعر کی طرف لے جاتا ہوں کہ اس دیش میں ابھی تک چرچا ہے عام تیرا، جس شخص کو بھی دیکھا لیتا ہے نام تیرا۔ 3 مواقع تو میں نے آپ کو بتا دی، 23 مارچ ہے، یوم قائد ہے، اور یوم آزادی ہے۔ لیکن محترم ٹیچر، یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور آپ بچوں کو بتائیں کہ ان تینوں ایام کے علاوہ بھی ہم ہمیشہ اور ہر وقت قائد اعظم کو یاد کرتے ہیں۔ ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں وہ اپنی تقاریر میں، اساتذہ اپنی تقریر میں ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں قائد اعظم نے یہ کہا تھا، قائد اعظم اس طرح کا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے۔ پھر وہی بات ہوئی نا کہ اس دیش میں ابھی تک چرچا ہے عام تیرا، جس شخص کو بھی دیکھا لیتا ہے نام تیرا۔